الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر صحت اور عافیت کے ساتھ جمع کیا. آج ہم دیکھیں گے کہ سیکرٹ آف ہیپینس، خوش رہنے کا راز کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ خوش رہنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو سیکرٹ آف ہیپینس پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے خوشی کو کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. آپ سوچیے، خوشی اچھے کپڑوں میں، اچھے کھانوں میں، اچھی چیزوں میں نہیں ہے. یہ سب میں ہے، شرط یہ کہ آپ کا دل خوش ہو اور آپ کے دل کے اندر ایک شکر کی آنکھ کھلی ہو اور آپ اس شکر کو لے کر دیکھیں. یعنی آپ لکھ سکتے ہیں کہ شکر کے گلاسز سے دنیا کو دیکھیں گے نا تو آپ کو دنیا خوبصورت دکھے گی، آپ کو اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں دکھیں گی. اور اگر آپ اس کے بغیر دیکھیں گے تو وہی جو بات پہلے کہہ دی، چاند چھوڑیے، آپ مریخ پہ پہنچ جائیے، آپ سورج پہ پہنچ جائیے، آپ ٹمبکٹو چلی جائیے، آپ کہیں بھی چلی جائیں، آپ خوش نہیں رہیں گی. تو خوش رہنا سیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھولتے جا رہے ہیں. ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ خوشی تو وہ ایک عید کا جوڑا پانے میں تھی جو نہ بہت قیمتی تھا، نہ اس پہ کوئی مارک تھا، نہ برانڈ تھا، نہ اس کے اوپر کڑھائی تھی. ایک سادہ سا جوڑا پرنٹڈ لان کا جوڑا جو عید پہ ملتا تھا، اس کی خوشی ذرا سوچیے. اور وہ بیئرنگز لینا اور وہ چھوٹے چھوٹے پرس پکڑنا، اور شاید 10-5 روپے ہوتے ہوں گے پاکٹ میں، اور لے کر جانا کہ اب یہ کھائیں گے، ان پیسوں سے یہ لیں گے، وہ لیں گے. خوشی تو وہ تھی. آج آپ دیکھیں، اعلیٰ کپڑے، قیمتی کپڑے، جوتے میچنگ، بچیاں، چھوٹی پونیاں، میک اپ، جیولری. یعنی ایک بچی عید کے دن، میرا خیال ہے ایک اوسط درجے پہ بھی بات کروں تو 5 سے 10 ہزار روپے کے بیچ میں چلے اس کا جوڑا اور اس کی باقی چیزیں. لیکن چہرے بگڑے ہوئے، خوشی نہیں. ہم نے شاید اپنے بچوں کو خوش رہنا ہی نہیں سکھایا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم خود خوش نہیں تھے. اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس کو ہم اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں. جتنا زیادہ آپ لوگوں کو نبھائیں گے، رشتوں کو نبھائیں گے، اپنے رب کو مانیں گے، اس کی بات مانیں گے، آپ کے اندر ایمان بھی آئے گا، آپ کے اندر محبت بھی آئے گی. یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے. یعنی آج آپ کو ایک ہی سیکرٹ دے رہی ہوں جو آگے انشاءاللہ ہم مزید لیں گے. اور آج کا سیکرٹ کہہ کے بی تھینکفل. لوگ چیزوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، چیزوں میں خوشی نہیں ہے. لوگ بچوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، بچوں میں بھی خوشی نہیں. خوشی شکر میں ہے. جتنا زیادہ آپ اور میں شکر کے ساتھ دنیا کو دیکھیں گے، آپ کو اپنے ارد گرد چیزیں ایسے بکھری دکھیں گی. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اسی خوبی کی وجہ سے ہمیشہ خوش دیکھیں گے، اور بعض لوگ ہمیشہ ہی دکھی دکھتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ جنرل تھوڑی سی شیئرنگز رکھتی ہوں، لیکن پھر انشاءاللہ آگے ہم اس پہ ایک سیریز کے ساتھ چلیں گے، خوش رہنے کے قاعدے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رہنا سکھا دے. تو ایک شیئرنگ ہے امی کی کال، سننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بعض دفعہ ہمیں کچھ چیزیں خود سمجھ آ جاتی ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی.
تو ایک ماں کی کال ہے اس کی بیٹی کو، یہ شیئرنگ کی مجھے بھی کہیں سے ملی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کر دوں، ایز اٹ از پڑھ کے پھر اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اب ماں کیا کہتی ہے، جو تصویر آج تم نے بھیجی تھی کیا خود بھی غور سے دیکھی تھی؟ کمزور سی اس میں لگتی ہو، کچھ اپنا خیال بھی رکھتی ہو، تمہارے ابو کا بھی یہ ہے کہنا، پوچھتے ہیں سب ٹھیک ہے نا؟ کام میں خود کو بھول جاتی ہوگی، وقت پہ کھانا بھی نہیں کھاتی ہوگی، آسان تھوڑی ہے سب اکیلے کرنا، بچے، گھر، کچن اور کھانا۔ اس سال تم عید پر آ سکتی نہیں، جانتی ہوں، پر خود کو سمجھا سکتی نہیں، بس دعا ہے غم کبھی نہ پاس آئے اور ہر خوشی ہمیشہ راس آئے۔ اب ماں نے تو بات کہہ دی دل کی، اب بیٹی کا حال بھی سنیے۔ امی آپ بھی کمال کرتی ہیں، کتنے اندیشے پال رکھتی ہیں، خود کیسی ہیں کبھی کھل کر نہیں بتاتی، درد کتنا ہے کس مشکل سے ہیں چل پاتی، فون رکھتی ہوں تو دل بھر آتا ہے، پردیس ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے، مصروف ہوں پر زندگی آسان بھی ہے، پر سچ کہوں تو دل کچھ پریشان بھی ہے، ہاں دکھ تو دروازے سے پلٹ جاتا ہے، دعا ہے آپ کی ہر سکھ بھی راس آتا ہے، آسائشیں، سکون، آسانیاں، سہولتیں، امی آپ کے سوا سب کچھ یہاں مل جاتا ہے، امی آپ کے سوا یہاں سب کچھ مل جاتا ہے۔ یقیناً ایک چھوٹی سی یہ ہارٹ سافٹنر پوئم ہر اس بچی کے دل کی پکار ہوگی جو نئی نئی پردیس میں آئی یا جس نے ویسٹرن لائف کو چوز کیا یا اس کے لیے اللہ نے چوز کر دیا۔ لیکن بات سچ ہے، عید اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے، پردیس میں بیٹھے ہوئے لوگ خوش تبھی رہیں گے جب ان کے پاس حقیقی خوشی ہوگی، اور وہ اللہ کا کلام اور وہ اللہ کا دین ہے جو حقیقت میں پوری زندگی کو ہی عید بنا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عید کیسی رہی، میں کہتی ہوں ہر دن عید ہے، ہر رات آپ کی ليلۃ القدر ہو جائے اگر آپ خوشیوں کے ساتھ گزاریں تو زندگی میں اللہ کا قرب پائیے اور اپنی دوستیوں کو، اپنے رشتوں کو انجوائے کیجیے۔ یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں بھی بڑ بڑ کرتے دکھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں عید کی نماز پڑھنے گئے، پھر وہاں ناشتہ کے، پھر آ کے سو گئے۔ عید کا دن ہمارے بچوں کے لیے ایک بالکل بورنگ ڈے کیوں بنتا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس کو سوچا ہوگا؟ یقیناً میں سوچ سکتی ہوں تو آپ بھی سوچتے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس کمانے کے اتنے موقع ہیں لیکن ہم انسانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایون ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے بوڑھوں کو بہت ٹیک کیئرز دے دیتے ہیں، ماسیاں ہیں ان کے لیے، اور اسی طرح سے بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، دوائیاں دے دیتے ہیں، پھر اسی طرح سے ہم کچھ ان کو کپڑے نئے لے دیتے ہیں، لیکن ہم جو نہیں دے پاتے وہ وقت نہیں دے پاتے۔ پوچھئے کیا آپ کا عید کا دن بھی اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان سے دل کی باتیں سننا، ان کے بچپن کی باتیں سننا، ان کی جوانی کی باتیں سننے سے محروم تو نہیں رہ گیا؟ آپ کھانے پکاتے رہے، کھاتے رہے، ان کو کیا لگے؟ اب ان کو تو بس دال دلیا چاہیے جو بس آرام سے نگلے اور آرام سے ہضم کر لیں۔ تو بعض بیٹے اپنے کمانے میں رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، اور ماں باپ ان کا راستہ دیکھتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے لیے بھی ایک اور میرے پاس آرٹیکل ہے، آج آپ کے لیے سناتی ہوں کہ ماں دوائیوں سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ یعنی لوگ کہتے ہیں بوڑھوں کو دوائیاں لے دو، لیکن دوائیوں سے بڑے نہیں ٹھیک ہوتے۔ موٹر سائیکل کا پنکچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہ جاؤں گا، یعنی اپنے گھر واپس نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی، اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں گا، تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے 15-16 سالہ نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنکچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 1000 روپے کا نوٹ دیا، اس نے 100 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جو ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دہاڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 100 روپے دے دیں گے؟ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی، سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا
میں نے کہا سنو تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 800 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا نہیں بھائی جان، میرا گھر منڈھالی شریف ہے، میں 2-3 گھنٹے میں پیدل بھی جا سکتا تھا، لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی، سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کر لوں گا۔ میں نے کہا اچھا یہ پیسے لے لو، ماں جی کے لیے دوائی لے جانا۔ وہ کہنے لگا دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مائیں دوائی سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی۔ وہ بس کی چھت پر لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا گلو۔ گلو کی بس آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن گلو کے واپس کیے ہوئے 800 روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے اور میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو یکدم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا۔ کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا۔ موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا، ٹکٹ گھر سے 700 روپے میں کھانے وال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ کب گاڑی آئی، کیسے میں سوار ہوا، کچھ خبر نہیں۔ کھانے وال اسٹیشن پر اتر کے پھاٹک سے کبیر والا کی وین پر سوار ہوا۔ آخری بچے ہوئے 100 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چارپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیم دراز تھیں۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور اونچی آواز میں کہنے لگیں میرا پتر خیر سے گھر آ گیا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، یا اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ بس کے گیٹ میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 800 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں، اگر آپ انہیں کچھ نہیں دے سکتے تو خیر ہے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں سے وہ قیمتی وقت ضرور دیں جن سے انہیں احساس ہو کیا کہ وہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ماں باپ کو پیسوں کی نہیں، دواؤں کی نہیں، آپ سے باتیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بھی اس سے بہت کچھ ملا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم گھر کے بڑوں کو ایک فالتو پرزہ سمجھ کر سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر نوکروں کے ذریعے ان کی خدمت کروا لیتے ہیں، چیزیں بھی لا کے دیتے ہیں، دوائیاں بھی لا کے دیتے ہیں، لیکن سوچا جاتے اس عمر میں زندگی میں کیا کشش رہتی ہے؟ کیا دوائیاں کھانے کے لیے بندہ زندہ ہے کہ اور دوائی کھا لوں تاکہ اور تنہا جی لوں؟ نہیں، اس وقت طلب ہوتی ہے پیار کی۔ تو عید کا موقع ہو یا غیر عید ہو، ہمیں اس کو مدرس ڈے بنانا ہے، اس کو پیرنٹس ڈے بنانا ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں۔ اور میں نوٹ کرتی ہوں کہ لوگ اپنی پرسنل لائف میں ذرا سا بھی دخل برداشت نہیں کرتے۔ اب ان کو کسی بڑے کے لیے اپنے اسکیجول کو چینج کرنا ایسے لگتا ہے کہ ان کے حقوق پہ کسی نے ڈاکہ ڈال دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیے، بہت دور کی تو باتیں بھی نہیں ہیں، ایک ہی پیڑا تھا سب کا، ایک ہی کھانے تھے، ایک ہی پینا تھا، ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے۔ اب تو کھانا کھانے سے لے کر سیر کرنے، گھومنے پھرنے کے اسکیجول بچوں کے اور ہے اور بڑوں کے اور، بلکہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اب تو ذرا سا بھی اختیار نہیں رہا۔ بچے پڑھنے کے نام پہ کیا الگ ہوئے کہ پھر اس کے بعد وہ الگ سے الگ ہی ہو گئے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی اختیار نہیں۔ ماں باپ کانپ جاتے ہیں اگر انہیں کہے نا کہ آپ کی دعوت ہے، بچوں کو لے کے آئیے گا، نہیں نہیں ہم تو آئیں گے، بچوں کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے اپنے پلانز ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم بڈھا بڈھی ہیں نا، نہیں، غلط ہے، یہ آپ کی دنیا کی برزخ ہے۔ اگر زندگی میں آپ نے اپنے بچوں کو اپنے سے الگ کاٹ دیا یا وہ کٹ گئے تو آپ ناکام ہیں۔ کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ کتنی ڈگری ہیں، کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ ہاؤ سیٹسفائیڈ یو آر۔ میں نے ایک چھوٹا سا کہیں کوٹیشن پڑھا تھا 1-2 دن میں، کچھ اس طرح تھا اس کا مطلب کہ یور سکسیس از ناٹ دیٹ کہ یو ہیو ٹو مینی ڈگریز،
آپ کی سکسیس کیا ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ کتنے ہیں، آپ کو کتنا زیادہ اپنی زندگی میں خوشی اور سکون ملتا ہے۔ تو یہ بھی آج کے پیرنٹنگ سٹائل میں ایک عجیب چیز ہو گئی، ہر ایک اس کے حال پہ ڈال دو، یہ خوشی ہے، یہ تو قید ہے، یہ تو وحشت ہے۔ دیکھیے وہ گھر ہی کیا، جہاں گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، ماں باپ عید کے دن اپنی خوشی منائیں۔ اس عمر میں یاد رکھیے خوشیاں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا وہ گئے دن جس میں میاں بیوی کو بڑا شوق تھا اکیلے گھومیں پھرے اور کہیں گھومنے چلے جائیں اور ہوٹلنگ میں چلے جائیں، وہ وقتی ہوتا ہے، وہ صرف چھوٹا سا ایک جذبہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر میں فلفل ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً بڑے ہونے کے بعد جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے، اور ماں باپ بھی بعض وقت گلٹ میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہم بچوں کو بادر نہیں کرتے، ان کی اپنی خوشی۔ تو اگر آج آپ اپنے بچوں کو خوشی کا یہ راز دے سکیں، بیٹا ہماری خوشی آپ کے ساتھ کھانے میں، آپ کے ساتھ پینے میں ہے، آپ کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، کیا وہ خوشی ہوگی کہ جس دن آپ راستے دیکھتے رہیں؟ آیا نہیں؟ اچھا آپ نوٹ نہیں کرتے ایک آئے اور دوسرا نہ ہو، دل اچھا لگتا؟ سچ بتائیے، 4 بچے آپ کے پاس ہیں، 5واں نہیں ہے، 3 بیٹیاں پاس ہیں، ایک پاس نہیں ہے، 6 بیٹے پاس ہیں، ایک نہیں ہے، دل خوش ہوتا؟ نہیں خوش ہوتا۔ آپ کے پیارے، آپ کے ساتھی جن کے ساتھ آپ کے دل جڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس نہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ ایک کے پاس جاتے ہیں باقیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور میں خود نوٹ کرتی ہوں کہ میں کہیں بھی چلی جاتی ہوں نا، مجھے لوگ یاد آتے ہیں، پھر میں کہتی ہوں ہائے وہ کیوں نہیں، ہائے وہ کیوں نہیں، اچھا ان کے ساتھ ہوتا، اچھا پھر ان کو شیئر کروں گی، اچھا آپ دیکھیے کتنی اچھی جگہ ہے۔ یعنی ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑی خوشی لوگ ہے۔ اپنے محسنوں کی قدر کیجیے اس سے پہلے کہ وہ رخصت ہو جائیں اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اور ہم صرف روٹیاں پکانے میں اور مرغیاں پکانے میں اور فش بنانے میں اور سیلڈ بنانے میں انسانوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس عید کے دن موقع نہیں ملتا کہ ہم بعض دفعہ ایک شہر میں رہ کر ماں باپ کو بچے نہیں مل پاتے، اور اسی طرح سوان جو آپ سوچیے۔ تو یاد رکھیے ان ساری چیزوں نے انسانیت کو خوشی نہیں دینی۔ تو اگر ابھی اسٹل آپ کے ساس سسر زندہ ہیں، آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ کا کوئی بڑا ہے اگر جس کو آپ بڑا کہتے ہیں، تو آپ ان کی قدر کیجیے، ان کو وقت دیجیے۔ سب چھوڑ کر فون ہاتھ سے نکال کر چلے آئیں، باتیں کرتے ہیں، چلے آپ باتیں سنائیں، آپ کی باتیں، آپ کی شادی کیسے ہوئی، آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ آپ دیکھیے اسی میں پھر اور اقرب ٹوکرب آتے رہیں گے۔ ہم نہ بڑوں کو ملتے ہیں نہ اپنے برابروں کو ملتے ہیں، اور ایک تو یہ سوشل ڈسٹینس نے اور لاک ڈاؤن نے ہمیں اور ہی ان سوشل کر دیا۔ پہلے ہی دل نہیں چاہتا تھا، اب تو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا نا کسی کو نہ ملنے کا، اور جو کرنا ہوگا وہ ہم سب کر لیتے ہیں۔ یہ صرف وہاں ڈسٹینسز آ جاتے ہیں جہاں ہمارا دل نہیں چاہتا۔ آپ دین کی بات کریں، آپ دین کے نام پہ گیدرنگ نہ گیدرنگ نہیں کرتے۔ ہماری بہت ہی عزیز ساتھی ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی محبت سے سیشن رکھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی ایک نے فون کیا، نہیں سوچ لیں ایسے نہیں، یعنی جتنا گورنمنٹ الاؤ بھی کرتی ہے جس ڈسٹینس سے، اس کے بعد بھی نہیں سوچ لیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ اور خدا کے لیے یہ کیوس نہ برپا کیجئے کہ اب سیکنڈ ویو آ گئی، اب پھر لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کریں اور آپ کے امیون سسٹم خراب ہو، پھر نہیں بھی بیمار تو بیمار لگے۔ صرف گورنمنٹ کے رولز کو پڑھا کریں، بس لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، یہ ہو گیا اب ادھر ہو گیا، یہ ہماری کوئی پازیٹیوٹی ہے؟ اب ادھر شروع ہو گیا، اب دوبارہ ہونے لگا، اب لاک ہو جائے گا، اب سیلاب آ گیا، اب طوفان آ گیا، اللہ کے بندو جو آنا پھر آ جائے، ہم تو مطمئن بیٹھے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خوف پھیلانے کا جو عمل ہے نا، یہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پہلا لفظ اللہ نے خوف رکھا ہے، کیونکہ جب خوف ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، چاہے وہ موت کا، بیماری کا، شیر کا، گیدڑ کا، خوف کے ساتھ آپ کی ساری نعمتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ خوف زدہ بندہ کھا نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا، اڑ نہیں سکتا۔ تو خوف سے نکلیے اور تیاریاں کیجئے۔ آپ کیوں اپنے آپ کو دکھی کر رہے ہیں؟ آپ زندگی کو انجوائے کیجئے، تو خوش رہیے۔ دس از دا سیکرٹ آف ہیپینس، کہ بی پازیٹیو، اللہ کے شکر گزار بنیے، بندوں کے قدردان بنیے، اپنے پاس جو نعمتیں موجود ہیں اس کو انجوائے تو کیجئے۔ آپ ایک 10 سال بعد کے لیے پلاننگ کرتے کرتے آج کی زندگی کی خوشیاں چلی گئیں آپ کی۔ معصوم بچوں کا ٹائم کدھر ہے آپ کے پاس؟ کہاں بیٹھ کے ان کو گدگدایا، کہاں ان کے لاڈ کی، جب بھی بولے ڈانٹ سے ہی بولے، کپڑے ان کو قیمتی پہنا دیتے ہیں، پھر وہ ایک ذرا سا کوئی اوپر چاکلیٹ کا داغ لگائیں تو آپ کی تو جان نکل جاتی ہے، آپ کے تو بال سفید ہو گئے، ہائے ہائے اتنے مہنگے تھے، یہ فلاں والے کا تھا، یہ دیکھو بچہ کیا، اس کی بلا سے
سب چھوڑ دیجئے، اس کو کچھ نہیں چاہیے، یہ آپ نے اپنے شوق کے لیے پہنا ہے۔ بچوں کو اتنے ٹائٹ کپڑے اور پھنسے ہوئے پہناتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچہ بیچارہ قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے، بچوں کو تو ڈھیلا ڈھالا کھلا رہنا اور ماں کے ہاتھوں کا لمس چاہیے ہوتا ہے۔ تو خوش رہنا ہے، انسانوں کو انجوائے کیجیے، یہ بھی ایک شکر گزاری کا ہی ایک سٹیپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانے پلانے لگنا ہے، خوش ہو کے کھلائیں، خوش ہو کے کھائیں، ایسا بنائیں کہ جس کے بعد آپ کو یہ لگے کہ اگلے کے دل میں میرے لیے بھی محبت ہو، دوسرے کے لیے بھی ہو، اور پلس یہ کہ بوجھ نہ بنائیں۔ جو چیز صرف بوجھ بنتی ہے نا، خانہ پوری کی ہوتی ہے نا، وہ خوشی نہیں دیتی۔ خوشی کیا ہے؟ خوشی یہ ہے کہ موجود کو پالیں، موجود کو انجوائے کریں، جو نہیں ہے دیکھی جائے گی، کل بات کریں گے اس پہ، آج تو ہے، آئیے خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس نے یہ راز پا لیا اس کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ہم نے تکلفات میں خوشیاں ڈھونڈی، تکلف میں خوشی نہیں، کیونکہ تکلف میں تو ہے تکلیف زیادہ۔ تکلیفوں سے نکال کر اپنے آپ کو ان چیزوں میں رکھیے کہ آپ سچی طور پہ کتنے خوش ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں سے آپ پوچھئے ذرا کب خوش ہوں گے؟ مثلا میں ایسی کچھ لوگوں کی آپ کو کمنٹس دیتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلی بات دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں، کسی سے آپ پوچھیں کہ آپ کب خوش ہوں، کہتی ہیں میں تو تب خوش ہوں گی جب میری شادی ہوگی۔ کوئی اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہے جب میری شادی بھی ہوگی اور میرے بچے ہوں گے نا، پھر میں بہت خوش ہوں گی۔ اچھا چلیے، آپ کے کان کھڑے رہتے ہیں کہ اب ان کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خبر ملی فلاں کی بیٹی کی شادی ہو گئی، ماشاءاللہ، اب شادی ہو گئی، آپ گئے ملنے اور آپ کہتے ہیں اب تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو بڑی خوش ہیں، اب گئے تو پھر چہرے پہ وہی 12 بجے میں وہی دل میں اور تکلیف والی باتیں ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کیا ہوا، خیریت، ٹھیک ہیں، خوش ہیں، شادی ہو گئی، ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، اب تو ایک بچہ بھی ہے، تو پھر آپ خوش کیوں نہیں؟ نہیں، مجھے تب خوشی ہوگی جب میرا گھر اپنا ہوگا۔ اصل میں سسرال میں رہتی ہوں نا، تو سسرال کے ساتھ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہی کچھ ہوتا ہے جو سب سوچ رہے ہیں۔ اچھا جی، گھر اپنا ہوگا، اوکے، اب کیا ہوا جی؟ آپ 2 سال بعد گئے تو پتہ چلا وہ تو الگ ہو گئی، گھر بھی اپنا مل گیا۔ اچھا، اب اپنا گھر ملا تو ذرا اس کے خرچے زیادہ تھے، اب آپ صحیح تھی، آپ خوش ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں، آئی ایم لوکنگ فار جاب۔ کیوں بھی خیریت؟ وہ گھر کے خرچے زیادہ ہیں، پہلے تو اکٹھے رہتے تھے، مل کے پورا ہو جاتا تھا، تو اب میرے میاں کی تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا اور ہماری اکثر لڑائیاں رہتی ہیں، تو اب میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے میاں کی مدد کروں گی، تو میں جاب کروں گی۔ اچھا جی، چلیے، آپ ایک اپنا سا منہ لٹکا کر واپس آ جائیں، آپ کہیں گے جی اب ان کو جاب ملے گی تو یہ خوش ہوں گی، آگے کی بات آپ خود ہی ڈھونڈ لیں۔ آپ کا میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، یقین کریں، آپ اگر 1 سال بعد یا 6 ماہ بعد ملی اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جاب مل گئی ہے نا، تو کیا ہوگا؟ اب جو حالت ہوگی ان کی، اللہ کی بنا، وہ عورت مرد بنی ہوئی، نہ گھر کو پورا کر سکی، نہ باہر کو، بچے بھی رل رہے، یہ ہوا، خوش نہیں ہوگی۔ سب کچھ مل جاتا ہے جاب کرنے سے، نئے صوفے آ جائیں گے، پردے آ جائیں گے، بجلی کے بل جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن آپ کا یہ کوسچن، یہ سوال کبھی بھی پورا نہیں آئے گا کہ آپ اس کو فل کیسے کریں کہ مجھے تب خوشی ملے گی جب ڈیش ڈیش ڈیش۔ اللہ اکبر، خوشی نہیں ملتی۔ کبھی آپ نے بھی ایسی کوئی بات کہی ہے کسی سے؟ جب کوئی آپ کی خواہش پوری ہوئی ہو تو کیا آپ کی خوشی قائم رہی؟ سوچئے ذرا، اپنے آپ سے پوچھئے، یا رفتہ رفتہ خوشی کم ہونے لگتی ہے؟ یقین کیجئے یہ سچ ہے کہ جب ہم وہ چیز پا لیتے ہیں جس کی ہمیں آرزو ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ملتی ہے، لیکن اکثر یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ تندرستی جو ہوتی ہے نا، یہ صرف اچھی خوراک سے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اس کے لیے اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیشہ کی خوشیوں کو پانے کے لیے صرف خواہشوں کی تکمیل نہیں چاہیے ہوتی، اس کو پانے کے لیے کچھ اور کام بھی کرنے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان دوسرے سے فرق ہے، ضروری نہیں کہ جس بات سے آپ کو خوشی ملے اس سے مجھے بھی ملے۔ عمر کے ساتھ خواہشیں اور شوق بدل جاتے ہیں، لیکن کچھ بیسک چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خوش رہنے میں مدد دے سکتی ہیں، وہ 1-2 کر کے آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جو چیز، جو خیر کا موقع آپ کو مل جاتا ہے، آپ اس کو بہترین طریقے سے انجوائے کریں گے نا، تو آپ اس چیز کو بہت لیں گے۔ تو اب چند ٹپس دے دیتی ہوں، حقیقی خوشی کے چند اصول نوٹ کیجئے۔ نمبر 1، ان ساری باتوں کے بعد، یعنی شکر کی باتیں، اپنے گھر والوں کو انجوائے کرنا، زندگی کو سادہ رکھنا، اس کے بعد کچھ اور ٹپس لے لیجئے۔
پہلی بات ہے کہ جو ہے اسی پر قناعت کریں. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. کہتے ہیں کہ دولت کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو. کسی نے کہا کہ دولت پناہ دیتی ہے، لیکن جس کو پیسے سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو دولت بھی پناہ نہیں دیتی، چاہے اس کے کتنے ہی ہوں. وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا. یعنی ڈونٹ بی مٹیریلسٹک. اپنے اندر سے لالچ نکال دیجئے. لالچی انسان کی نیت کبھی نہیں بڑھتی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے جو ہے اس پہ راضی رہیں. آپ کے بڑی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، سب کچھ بھی ہو جائے، لیکن آپ خوش کب ہوں گے؟ جب آپ کو قناعت کی دولت ملے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہماری خوشیوں میں ایک بہت ہی بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے دوسروں سے تقابل کرنا. تو لکھیے دوسروں سے حسد نہیں کرنا، کیونکہ حسد تو ہوتا ہی جلن ہے. دوسروں کی نعمت کو دے کر جلنا، تل ملانا، اس کے اوپر اپنے آپ کو پیچھے کرنا. اب حاسد شخص کو جتنی بڑی بھی چیز مل جائے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اسی محفل میں کسی اور کا جوڑا اس سے بھی اچھا ہوگا. اس کے 2 بچے ہیں تو اگلے کے 3 ہوں گے. دیکھیں نا، دنیا تو تفاوت سے بھری بھی ہے. تو حسد انسان کی خوشی چھین لیتا ہے. جس دل میں حسد نے جڑ پکڑ لی، ادھر ایمان کا اور خوشیوں کا پودا کبھی نہیں لگ سکتا. اور اکثر یاد رکھیے، نعمتوں والوں سے حسد کیا جاتا ہے. کوئی کسی ایک سے، کوئی دوسرے سے اس طرح کرتے ہیں تو اپنے اندر سے اس کو نکالے. کسی کو بھی دیکھ کے خوش ہوں، اس کے کپڑے دیکھ کے خوش ہوں، اس کے بچوں کو دیکھ کے ماشاء. اچھا، جو ہم خود نہیں کر رہے ہوتے نا، ہم دوسرے کو وہ کرتا دیکھ کر بھی کڑتے ہیں. بڑا شوق ہے ان کو کپڑے پہننے کا، کتنے مہنگے کپڑے پہنتی ہیں، دیکھے کتنا ان کو جیولری کا شوق ہے، کتنا میک اپ کیا ہوا ہے. اللہ کے بندو، آپ کیوں جل رہے ہیں؟ آپ ان کو دعا دیجیے، بارکم اللہ، بارک اللہ. آپ دعائیں دیا کریں، لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں. آپ کے ہم نے بہت پہن لیا، اب تم پہنو. بعض دفعہ ساس بہو کے بیچ میں تقابل ہے. بعض بڑے چھوٹوں کو دیکھ رہے ہیں. اب چھوٹوں کی عمر ہے، ان کو خوش رہنے دیجیے، ان کو انجوائے کرنے دیجیے. آپ کیوں ان کو اپنی طرف کہتے ہیں جی سادگی اچھی، وہ اچھا؟ تو تقابل نہ کیجیے، اگلے کو سامنے رکھیے اور بہترین طریقے سے لیں. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کے لیے محبت کو ظاہر بھی کریں. آپ بھی تو کسی کو ذرا سے اظہار دے نا کہ میرا بچہ تجھ سے مجھے اتنا پیار ہے، میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. ہم محبت کرتے ہیں، کچھ تو محبتیں اللہ نے فطری ڈال دی ہوئی ہیں نا، لیکن کچھ جگہ کرتے بھی ہیں الگ سے، لیکن اظہار نہیں کرتے. تو محبت کے اظہار سے محبت بھی بڑھتی ہے، خوشی بھی بڑھتی ہے، اور دلوں سے کدورتیں بھی نکل جاتی ہیں. پھر ایک اور چیز، اگر زندگی میں آپ کسی مشکل دور سے اس وقت گزر رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، یا خدا نخواستہ آپ کے قریبیوں میں کسی کی موت ہو گئی، تو مشکلات کے باوجود ہمت نہ ہاریں. وہ لوگ سب سے زیادہ خوش ہیں جو مشکلات اور بیماریوں اور دکھوں میں بھی ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. رونے کا ایک وقت ہوتا ہے، غم کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے. ہو گیا وقت، چلا گیا. اب جو ہوگا دیکھی جائے گی، بعد کی باتیں بعد میں رہیں گی. آج جو میرے پاس ہے میں اس کو انجوائے کروں گی، اور انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھائیں گے. اور ایک اور بات لے لیجئے کہ اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوس بندے سے بھی خوشی دور ہو جاتی ہے. بعض لوگ ہر وقت میں نے یہ سوچا یہ ہوگا وہ ہوگا، میں تو نکمی ہوں، مجھ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو افسوس ہے نا بندے کی ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. وہ ایک ریگریٹ کی فیلنگ ہوتی ہے نا. تو آپ نے کچھ اور سوچا تھا، کچھ اور ہو گیا، پھر کے نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے جو ہوگا، جو بھی ہوگا. تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کی بانٹ پہ راضی، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی، نعمتوں پہ راضی، خوشیوں میں راضی، اتنا ہی آپ کو ملے گا. بس اگر آج کا سیشن ہو رہا ہے، آپ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، اور کوئی کہے گا لے ان کو بھی چین نہیں ہے، آج بھی آ گئی، اچھا اب ہمیں پھر بلا لیا. تو آپ دیکھیے کہ کسی کے بس کوئی مجبوری نہیں. آپ کا دل نہیں کرتا، آپ ابھی بند کر دیجیے. آپ نہیں سن سکے، آپ نے نہیں سنا، ہو سکتا ہے آپ بعد میں سنیں اور میرے یہ جملے آپ کو بالکل اپنے حسب حال لگے. تو ہر چیز آپ کے لیے نہیں، ہر چیز میرے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو، مجھ سے بھی راضی ہو جائے. ہمیں ایسی کوششیں کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ کو راضی کرنے لی ہوں. دیکھیے راز یا تو مر دیا، آپ اللہ سے راضی، اللہ آپ سے راضی. آپ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں، اللہ آپ کو خوش رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ تو بہت خوش رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے اوپر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ خوشیاں منائیے برکتوں کے ساتھ، کھلائیں طعام الطعام کی ذیل کے ساتھ، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلانے والے، بوجھل نہیں، دکھی نہیں ہونا، رونا دھونا نہیں ڈالنا.
اگر کوئی ہمیں دیکھ کر حسد کرے تو آپ پہلے سے دعائیں پڑھ کے رکھا کرے، اعوذ بکلمات اور بسم اللہ الذی اور معوذتین، سورۃ بقرہ کی آخری دعائیں تھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ ایکسپوجر نہ زیادہ کریں۔ اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کسی کو واقعی آپ سے حسد ہوتا ہے تو آپ اس کے سامنے اپنی چیزوں کا، اپنے پیاروں کی محبتوں کا ذکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر ان کا دل نہیں زیادہ چلے گا۔ اور یہ جو پروفائل پہ پکچریں لگانی اور کھانے شیئر کرنے، ادھر کی یہ گئے ادھر گئے، یہ کھائے یہ پیا، صرف نیچر نہ دکھانی ہو تو میں خود کبھی بھی اپنی جو بھی چیزیں اس کو کبھی شیئر نہ کروں۔ ہم لوگ ایک بہت ہی مزے کی پکنک پہ تھے، پورا دن گزرا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے نا۔ رات بھی دیکھی، دن بھی دیکھا، دھوپ بھی دیکھی، چھاؤں بھی دیکھی، پہاڑ دیکھے، بکریاں دیکھی، ٹیلے ڈبے دیکھے، راکس دیکھی، پھر گھاس بھی دیکھی اور کھانے پکائے بھی، بہت مزہ آیا، انجوائے کیا، اور سب کچھ اللہ کی حدوں میں، مردوں کا الگ عورتوں کا الگ، بے پردگی بھی نہیں ہوئی، مہندی بھی لگائی ہم نے، اور دھوپ تھی اور چھاؤں بھی تھی، اور 4 پہاڑیوں کے اوپر جا کر نیچے بھی آئے، انجوائے کیا۔ تو اب کیا مطلب ہے کہ یہ نعمت اچھی نہیں ہے؟ تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رہنے والا بنا دے اور دوسروں کو خوش بھی رکھیے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو ناراض کرنا یا صرف اپنے آپ کو نہیں میرا یہ موڈ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی، دیکھیے قربانی دینے میں بھی بہت خوشی ہے، کمپرومائز میں بھی بہت خوشی ہے، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے میں بھی خوشی ہے۔ تو جزاکم اللہ خیر، اس دنیا میں بھی خوش رہیں اور آگے بھی انشاءاللہ خوش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جس چیز کو جان لیتے ہیں نا اس کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔